کیا آپ بھی لہسن کو فریج میں رکھتے ہیں اور وہ کالا پڑ جاتا ہے یا اس میں سے عجیب سی اسمیل آنے لگتی ہے؟ تو ٹینشن کی کوئی بات نہیں، آج اس ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ بہت سارے طریقے شیئر کیے ہیں۔ اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جب بھی ان کا سیزن ہوتا ہے تو یہ بازار میں کافی سستے ملتے ہیں اور میں ہمیشہ ایک ہی جگہ پر لے لیتی ہوں۔ اس سے یہ ہوتا ہے ایک تو میرے منی سیونگ ہو جاتی ہے اور ٹائم سیونگ بھی ہو جاتی ہے۔ آپ نے ایک ہی جگہ پہ لے لینا ہے اور پورا سال آرام کرنا ہے۔ تو اگر میرے طریقے سے آپ فالو کریں گی تو یقین جانیں آپ کی بہت ساری ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ تو میں نے اس کو کیا 2 حصوں میں ڈیوائڈ۔ ایک حصے سے میں پاؤڈر بناؤں گی اور دوسرے سے میں اس کو فریج میں رکھوں گی، تاکہ مجھے جس ٹائم پہ بھی جس طرح کا پیسٹ ضرورت ہو یا لہسن ضرورت ہو یا ثابت جویں ضرورت ہو، میرے پاس ساری موجود ہوگی تقریباً 8 سے 9 مہینے تک۔ تو آپ نے پرات میں پانی لے لینا ہے اور اس میں ڈال دینا ہے لہسن کو۔ لہسن اس طریقے سے بہت آسانی سے صاف ہوگا۔ اس سے میں نے بنانا ہے پاؤڈر اور اس کو میں نے اسٹور کرنا ہے فریج میں۔ ایک طریقہ نہیں بلکہ 3-4 طریقے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو آپ نے لے لینا ہے ایک کھلا پرات، اس میں ڈال دیں لہسن کی جویں۔ زپ پیک والا شاپر لے لیں، یہ کافی اچھے ہوتے ہیں۔ اس میں ساری چیزیں بھی خراب نہیں ہوتی۔ اور جو ہماری زبردست ٹپ ہے وہ ہے تیل۔ سرسوں کا تیل لے لیں۔ آپ نے اس کو لہسن کی جووں پر اچھی طریقے سے لگا لینا ہے۔ اس سے یہ ہوگا ایک تو ہمارا لہسن خراب نہیں ہوگا اور اس سے ہمارے فریج میں سے بھی عجیب قسم کی اسمیل نہیں ہوگی اور نہ یہ سبز پڑے گا۔ آپ نے لہسن کی جویں اس میں جتنی بھی ڈالنی ہے اس کو اچھی طریقے سے اس کی ہوا نکال لیں اور اس کو ٹائٹلی بند کر کے آپ اس کو اپنی فریج میں رکھ دیں۔ یقین جانیں اس طریقے سے اس طریقے سے یہ لہسن کی جویں بالکل بھی خراب نہیں ہوگی۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنی اگلی ٹپ کی طرف۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے لہسن کو کنڈی ڈنڈا میں اچھی طریقے سے پیس لیں یا دردرا۔ میں اس طریقے سے بہت ساری طریقے سے تیار کر کے فریج میں رکھ دیتی ہوں، مطلب کہ مجھے جو بھی بنانا ہو تو اس کے لیے میرے پاس سارے موجود ہوتے ہیں، چاہے کنڈی ڈنڈا میں دردرا پیسا ہوا ہو یا پھر پیسٹ ہو یا پھر ثابت لہسن کی جویں یا پھر لہسن کا پاؤڈر، ساری کی ساری میرے پاس موجود ہوتی ہیں، کیونکہ میں نے ایک ہی جگہ پہ لے لینا ہوتا ہے اور تقریباً 6-7-8 مہینے تک میں اسی کو ہی استعمال کرتی ہوں۔ اس طریقے سے دیکھیں آپ اس کو فریج میں اسٹور کریں، یقین جانیں یہ خراب نہیں ہوں گی۔ تو اگلا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پاؤڈر بنانے کا۔ جب بھی آپ نے پاؤڈر بنانا ہو آپ اس کو سلائسز کی طرح کاٹ لیں۔ میں یہ طریقہ بھی استعمال کرتی ہوں اور دوسرا بھی، یہ تھوڑا سا کافی مشکل لگتا ہے مجھے، لیکن پھر بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، کیا پتہ میں نے کہا آپ کو یہ والا پسند آ جائے۔ تو آپ نے اس کو سلائسز میں کاٹ لینا ہے، اس کو آپ نے دھوپ پہ رکھنا ہے 1-2 دن کے لیے، اور یہ اچھے طریقے سے جب خشک ہو جائے تو آپ اس کا پاؤڈر بنا سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ہم اپنی اگلی ٹپ کی طرف۔ اب بنائیں گے ہم لہسن کا پیسٹ، جو کہ اس کو آپ نے فریج میں رکھیں گے بھی یہ خراب نہیں ہوگا، فریزر میں تو یہ ویسے بھی خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے تو یہ 6-7 مہینے تک بالکل بھی خراب نہیں ہوگا۔ اس میں بھی آپ نے ڈال دینا ہے سرسوں کا تیل۔ اگر آپ سرسوں کا تیل نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، آپ کو اس کی عجیب سی اسمیل آتی ہے، تو آپ اس میں دیکھیں کوکنگ آئل بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ کا لہسن کا پیسٹ نہیں خراب ہوگا۔ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور ٹائٹلی اس کو بند کر کے فریج میں رکھ دیں۔ اب آتی ہے ہمارے پاؤڈر کی باری۔ لہسن کو دیکھیں میں نے اچھے طریقے سے نہیں چھیلا، اس کے اوپر ابھی بھی چھلکے ہیں۔ یہ دیکھیں اچھی طریقے سے ان کو پہلے آپ نے واش کر لینا ہے اور پھر آپ نے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اور اچھے طریقے سے پرات میں سیٹ کر لیں اس کو۔ تو پھر آپ نے اس کو رکھنا ہے دھوپ پہ، پہلے 2 دن دھوپ پہ رکھیں، پھر چھاؤں پہ رکھیں، پھر دھوپ پہ رکھیں۔ اسی طرح پروسیس 2 یا 3 دن تک چلتا رہتا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی زیادہ ہے، اور یہ دیکھیں یہ پاپڑ کی طرح بھی سوکھ چکا ہے، اور جو میں نے سلائسز میں کاٹا تھا وہ بھی سوکھ چکا۔ تو آپ نے اس کو مکسی جار میں اچھے طریقے سے اس کو پیس لینا ہے اور اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے۔
یہ پاؤڈر مارکیٹ سے بھی آپ کو زبردست اچھا مل جائے گا۔ سوری، تھوڑی سی محنت تو ہوگی، لیکن یہ ہوگا آپ سال بھر آرام سے لہسن کا پاؤڈر استعمال کر پائیں گے۔ لہسن کی بہت ساری ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کی۔ پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اور اب آتی ہے مکسی جار کی باری۔ اس میں سے ابھی عجیب سی اسمیل آتی ہے نا جب لہسن کو ہم اس میں گرائنڈ کرتے ہیں، تو آپ نے لے لینا ہے گرم پانی، ڈش واش، اور اس میں ڈال دیں میٹھا سوڈا، اور اس کو اچھے سے شیک کریں۔ مکسی جار چلا دیں۔ تو پھر آپ نے اس کو رکھنا ہے دھوپ پہ۔ دھوپ پہ یہ ہوگا اس میں سے جتنی بھی عجیب بیڈ سی اسمیل ہوگی یا پھر آپ کچھ اور گرائنڈ کریں گے تو بو نہیں آئے گی۔